وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمتیں دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس سے نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی جو باتیں نفس کو بھاری پڑتی ہیں، نفس جس میں تعاون نہیں کرتا، ان خواہشوں میں اس کو ڈھانپ دیا گیا، کور کر دیا گیا۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا گیا، دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو عرض کی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اس سے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوبارہ جا کر دیکھ۔ دوبارہ گئے اور لوٹ کر عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دونوں روایت کے یہ دونوں حصے، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، بہت اس میں آزمائش کا پیغام ہے۔ یعنی جنت کو پانے کے لیے نفس کے خلاف ہونا، خواہشات کو خون کرنا، خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے کام کرنا، یہ جنت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جنت کو ایک یوں سمجھے کہ تکلیف دہ راستے کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اس کو پانے کے لیے ایک آزمائش، امتحان اور تکلیف کا راستہ ہے جو نفس پر گرا ہے۔ اور جہنم کو نفسانی خواہشات میں گھیر دیا گیا ہے، اور خواہشات کو پوری کرنے میں آدمی بہت جلد باز ہے۔ اپنی جو بھی اس کی ڈیزائرز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پوری کرنے میں وہ مست ہے اس وقت۔ اور وہ حقیقت تو یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو دو باتیں بیان کی، جنت و دوزخ، اس کا تو تذکرہ آپسی گفتگو میں ہوتا ہے، لیکن اس کی تیاری کا اس وقت اتنا کوئی ذہن، یعنی جنت کے لیے میں نیکی کر رہا ہوں یا جنت کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور جہنم سے بچنے کی کوئی صورت کر رہا ہوں، یہ سوچے بھی کہیں ہے تو کہیں نہیں پائی جاتی۔ البتہ آزمائش اور آزمائش ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فکر معاش ود بلا ہولے ماں جاں غزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ آج اگر ہم زندگی کے اس پہلو پر غور کریں تو فکر معاش بد بلا، اگر کوئی شخص انتہائی حلال طیب رزق کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اسے کچھ نہ کچھ سم ٹائم اور جرنلی بات کر رہا ہوں، اسے کچھ نہ کچھ انلیگل وے یوز کرنا پڑتا ہے، چھوٹا موٹا بولتا راستہ، جس کو یہ چھوٹے موٹے راستے کہتے ہیں۔ چھوٹی موٹی تو چیز چلتی رہتی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ گودام کو آگ لگنے کے لیے چنگاری بھی کافی ہے۔
ضرور نہیں ہے کہ گودام کو آگ کا گولا ہی جلا دے، چھوٹا سا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو چھوٹی موٹی غلطی، چھوٹا موٹا گناہ بھی جہنم کی آگ میں جلا تو سکتا ہے۔ تو یوں روزگار کمانے کے لیے اگر انسان چاہے کہ میں انتہائی حلال، طیب، پاکیزہ حلال رزق کماؤں، تو اس کے لیے یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو علم ہوگا تو یہ بچے گا نا، علم ہی نہیں ہوگا تو یہ اپنے آپ کو غلط کام سے بچائے گا کیسے؟ وہ موٹی موٹی 4 باتوں کو حرام سمجھتا ہوگا، باقی کئی ایسی باتیں ہوں گی جو اس کے کاروبار میں حرام ہوتی ہوں گی لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن جو پوری کاروبار کی معلومات دینا چاہے، رزق کا علم لینا چاہے، تقوی کے ساتھ کمانا چاہے، تقوی کے ساتھ رہنا چاہے، شبہات کے مال سے بچنا چاہے، پاکیزہ مال کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر بار کا گزارا کرنا چاہے، اس کو پتہ چلے کہ فکر معاش بد بلا، یہ آسان نہیں ہے۔ پھر اتنی دقت کے ساتھ زندگی گزار کر ہولے مات جا گزار، قیامت کا معاملہ، حساب کتاب کا معاملہ، جنت و دوزخ کا معاملہ، سزا ہے جزا ہے اس کا معاملہ، 50,000 سال کا قیامت کا دین اس کا معاملہ، سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا اس کا معاملہ، آدھا دن گزر جائے گا حساب نہیں ہو رہا ہوگا اس کا معاملہ، ہولے مات جان گزار، جان لیوا وہ معاملہ قیامت کا، یعنی دنیا میں بھی آزمائش ہی آزمائش اور مرنے کے بعد بھی امتحان و آزمائش۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم مطلب کہ کہاں ہم تو لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہم نے تو دنیا کے اس نظر سے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہے اس انداز سے کہ یہ بھی کوئی آزمائش کا گھڑ ہے، یہ بھی پریشانیوں کا کوئی گڑھ ہے، اور ہے ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہر طرح سے سکھی ہوں؟ کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا، نظم ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو دنیا میں کس کی بنی ہے؟ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ لیکن ہم تو اس چیز کو گویا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، جنت، دوزخ، قیامت، قبر، حشر، نزا، ایمان کی سلامتی، ہونا نہ ہونا، حساب کتاب، حشر، سزا جزا، قبر، عذاب، سانپ بچھو، پکڑ، گرفت، یہ ہماری ڈسکشنز نہیں ہیں، ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آزمائش ہی آزمائش ہے، آزمائش، نفس کے خلاف ہم چل نہیں پا رہے، جنت کے راستے پر چل نہیں پا رہے، اور جہنم انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے، جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، کہے دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔
حدیث پاک میں آتا ہے پھر جہنم کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ یعنی بلیک ہو گئی، اب یہ تاریک رات کی طرح سیاہ یعنی کالی بلیک ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اس کو 2 مرتبہ سمندر میں ڈالا گیا ہوتا، اگر اس کو یعنی دنیا کی آگ کو اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اس آگ میں ہم انگلی نہیں جلا سکتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ کسی گناہ کی طرف ان کی نفس نے ان کو مائل کیا تھا نا، نفس، اور میں نے خواہشات کی بات کی تو انہوں نے اپنی نفس سے کہا کہ ٹھہر، ساتھ چراغ جل رہا تھا، کہا کہ اگر تو اس دنیا کی آگ کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر میں تیرے مشورے پر غور کرتا ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی انگلی اپنی اس چراغ کینڈل موم بتی کی طرف ڈالی فوراً ہٹا لیا، کہا کہ جب اے نفس جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ ہم غور کریں، اگر جلتی سگریٹ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے ہم کو تکلیف دیتی ہے۔ آج کل تو اب گیس کے چولہے ختم ہو گئے، اب تو الیکٹرانک چولہے ہیں کہ ماچس جلانے سے بھی ڈر لگتا ہے نا۔ یہ دنیا کی آگ ہے جس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں یہ دنیا کی آگ جلتی ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کا آگ لگ جائے تو آدمی دور دور تک اس کے مطلب دور دور رہتا ہے، قریب نہیں جا سکتا، اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سوچے بندہ کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا۔ حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گرج دار آواز سنی، ہم سے ارشاد فرمایا، یعنی ہم سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب تک اس میں گر رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس کی تہ میں پہنچ گیا۔ 70,000 سال تک جہنم میں ایک پتھر گرتا چلا گیا۔ جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ، وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا جسے اللہ جہنم میں ڈالے گا، وہ کتنا محروم و بدبخت شخص ہوگا جس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکیوں سے نہیں ڈرتے؟ کیا اس کی زنجیروں اور توقوں سے ہمیں خوف نہیں آتا؟
ताजुब उस शख्स पर जो जन्नत में अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक में था, फिर भी वो कैसे इस जहन्नम में दाखिल हो जाएगा जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, मरवी है, आग के शोले जहन्नमियों को बुलंद करेंगे। आग के शोले जहन्नमियों को बुलंद करेंगे, यहां तक कि वो चिंगारियों की तरह उड़ने लगेंगे। चिंगारियां उड़ती है ना, इससे चिंगारियों की तरह उड़ने लगेंगे। जब वो बुलंद होंगे तो अहले जन्नत पर झांकेंगे, उनके दरमियान पर्दा होगा। जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे, हमने पा लिया जिसका हमारे रब ने हमसे वादा फरमाया था, तो क्या तुमने भी पा लिया जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? वो कहेंगे, हां हमने भी पा लिया। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। जहन्नमी जब बहती नहरें देखेंगे तो अहले जन्नत से कहेंगे, हमें पानी या अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें अता किया है इसमें से कुछ तो दो। तो अहले जन्नत कहेंगे, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम फरमा दी हैं। फिर अजाब के फरिश्ते इन्हें लोहे के गुर्जों से जहन्नम की तह तक लौटा देंगे। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे, हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए, जहन्नम की खुराक से बचाए। अगर ज़क़ूम यानी जहन्नम के कांटेदार जहरीले दर्द का एक फल है कि एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाए। अहले जमीन पर इनकी जिंदगी अजीरन कर दे, मुश्किल कर दे, तो उनकी हालत कैसी होगी जिनका खाना ही ये होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह करीम हम सबको अजाब जहन्नम से महफूज फरमाए। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मामला बड़ा नाजुक है। हमें बहुत ज्यादा जहन्नम की अजाब से डराने की भी कोशिश की गई है। कुरान करीम में देखें आप, जगह जगह जहन्नम का अजाब, जहन्नम की होलनाकियां, जहन्नम के बारे में रब्बे कायनात ने जिक्र किया। हदीस पाक में जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम के अजाब के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र आए हैं। अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इसका जिक्र सुनकर अल्लाह के नेक बंदों के कलेजे दहल जाते थे, इनके दिल रोने लगते थे, इनकी आंखें बह पड़ती थी। इन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारा रब नाराज हो जाए, हमारा ईमान बर्बाद हो जाए, या हमसे रब नाराज हो और हमें जहन्नम की आग में डाल दे। ये डरते थे, ये रोते थे, ये अल्लाह के हुजूर माफिया मांगते थे, इनकी आंखों से आंसू बहा करते थे। ये नेक करते, ये नेक थे, ये इबादत करते थे, ये रोजे रखते थे, ये नमाजें पढ़ा करते थे, ये सच बोला करते थे, ये झूठ से बचते थे, ये गीबत से बचते थे, ये चुगली से बचते थे, वादा खिलाफी से बचते थे, हराम माल से बचते थे, औलाद की तरबियत सही करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, तहज्जुद गुजार थे, नवाफिल की कसरत करते थे, सदका व खैरात करते थे, नेकी के काम करते थे, इबादत और रियाजत करते थे, नेकी के काम करके सिला रहमी करते थे, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते थे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते थे, बीवी बच्चों के साथ अच्छे रहा करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते थे। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखते थे, ना एक मुट्ठी से घटाते थे, ना मुंडाते थे कि ये दोनों हराम है। ये आका की सुन्नत पर अमल करने वाले थे। इनका सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना फिरना नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हुआ करता था। ये अपनी नमाजों में रोया करते थे, नमाजों में गिरगिराया करते थे। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये तकवे वाले थे, ये परहेजगार थे, मगर फिर भी अपने रब के हुजूर रोया करते थे, अल्लाह की गिरफ्त से डरा करते थे। एक मर्तबा मेरे आका इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशा की नमाज अदा की। इशा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह जिलजाल की तिलावत की। जब इमाम साहब चले गए, मस्जिद खाली हो गई। मेरे आका इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के हुजूर खड़े हो गए और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, ये सूरह जिलजाल की तिलावत हुई है, इस सूरह जिलजाल के अंदर जो
یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں، امام صاحب نے جو قرات کی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ امام اعظم نے یہ تلاوت سنی تھی، آپ ساری رات اپنی داڑھی اپنے رب کے حضور پکڑ کر کھڑے ہو گئے، رو رہے مولا اپنے بندے نعمان کو بخش دیجیے، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو بخش دیجیے، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو بخش دیجیے۔ یہ ڈرنے والے تھے، یہ خوف خدا والے تھے، یہ اپنے اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف ہم ہیں۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا کہ ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے وہ گناہ اپنی ہتھیلی پر لکھ لیا، جب بھی کھانا کھاتے تھے ہتھیلی پر نظر پڑتی تھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں ہمارے گناہ ہی یاد نہیں رہتے، گناہ ہیں ہی اتنے، ہمارا حال ہی بڑا عجیب ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سردی رات تھی، باہر کتنی ٹھنڈی، یہاں گرمی ہو رہی ہے، باہر کتنی ٹھنڈ ہے۔ اتنی ٹھنڈ کے اندر کو باہر کسی کو پسینہ نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا نا۔ ٹھنڈ کی رات میں وہ جا رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، وہ پسینے سے شرابور ہو گئے، پسینہ پسینہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا ماضی میں اس جگہ ایک گناہ ہوا تو وہ یاد آ گیا۔ ارے ہم نے تو زمینیں بھر دی ہیں گناہ کر کر کے، برائیاں کر کر کے۔ ہمارا نہ بیڈ روم بچا ہے، نہ ہمارا ڈرائنگ روم بچا ہے، نہ ہمارا کامن بچا ہے، نہ ہمارا باتھ روم بچا ہے، نہ ہماری دکان بچی ہے، نہ ہماری گاڑی بچی ہے۔ گاڑی میں بھی گانے سنو، گھر میں بھی گانے سنو، باتھ روم میں بھی گانے سنو، ہر جگہ گانے، موسیقی، میوزک حرام، ناجائز، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر بھی ہم نیک ہیں، پھر بھی ہم نیک نظر آتے، پھر بھی ہماری اولاد نیک ہے۔ یہ ہمارا تاثر ایسا ہے، داڑھی منڈاتے ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، ہم بھی نیک ہیں، ہماری اولاد بھی نیک ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، نماز قضا کریں، باپ باپ سب مل کر کریں، اولاد مل کر، پھر بھی سب نیک ہیں۔ ارے یہ نیک ہے تو پھر نیک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سارے پوری فیملی بیٹھ کے گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھے مگر نیک ہیں۔ ہم سب بہت اچھے ہیں، ہماری اولاد بہت اچھی ہے، ہماری فیملی بہت اچھی ہے، ہمیں کوئی برائی نہیں ہے، تو برائی کس بلا کا نام ہے؟ کیا برائی کرنے والے کے سینگ نکل آتے ہیں؟ کیا غیبت کرنے والے کے دانت باہر نکل آتے ہیں؟ کیا جھوٹ بولنے والے کے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں؟ کیا چگلی کرنے والے کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں ہمارے یہاں؟ کیا گناہ کی طرف جانے والا ہمارے لنگڑا ہو جاتا ہے؟ کہ ہاتھ سے گناہ کرنے والا لچا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ یاد کرنے کے ہیں، گناہ یاد رکھنے کے ہیں، گناہ بھولنے کے نہیں ہے۔ یا گناہ بھول جائیں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ یا نیکیاں یاد رہتی ہے، حج کتنے کی ہے یہ یاد ہے، عمرے کتنی کی یہ یاد ہے، صدقہ و خیرات کتنے کی یہ یاد ہے، مسجدیں کتنی بنائی یہ یاد ہے، بیواؤں کی مدد کتنی کی یہ یاد ہے، سارا یاد ہے۔ مگر کیا یہ یاد ہے تم نے دن میں جھوٹ کتنا بولا، تم نے غیبت کتنی کی، ماں باپ کو کتنی بار ستایا ہے، کتنی بار بدنگاہیاں کی ہے، کتنی فلمیں دیکھی ہیں، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنی بار داڑھی منڈائی ہے، یہ یاد ہے؟ یہ یاد نہیں ہے۔ ارے بدبختی ہے انسان کی کہ نیکی کر کے یاد رکھتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ ارے گناہ کر کے یاد رکھو کہ یہ گناہ تمہارا کتابوں سے اگر نہیں مٹایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو پکڑ کر لی، اور اگر اس نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا مر جائیں گے۔ کیا جانا جہنم کی آگ کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے؟ وہ کم سے کم گناہگار جسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا، کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، وہ کم سے کم گناہگار جسے جہنم کا سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی،
اور اس آگ کی تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے. ہم لوگ نہ جانے کون سی دنیا میں کھو گئے. ہم کیوں بھول گئے ہمیں مرنا ہے. ہمارا حساب کتاب ہے. ہم سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری. کہ یہی کہیں گے مولا کماتے رہے اور تیری نافرمانیاں کرتے رہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم نیک لوگ ہیں. ہم تو سمجھتے تھے ہم سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے تو مولا بدکاری تھوڑی کی تھی. ٹھیک ہے بدکاری نہیں کی تھی, غیبتیں تو کی تھی. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے سخت ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے کرنا. روزانہ جب تک غیبتیں کرتے نہیں ہے نا کھانا ہضم نہیں ہوتا کئیوں کو. عورتیں جب تک غیبتیں نہیں کرتی ان کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. عجیب حالت ہے. ڈرو جہنم کی آگ سے جسے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اگر مجرم بن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے مر جائیں گے. کر لے توبہ, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا تو وہ جہنم ان سے سختی سے پیش آئے گی اور ان پر ایسی بھڑکے گی کہ کسی ہڈی پر گوشت نہ رہے دے گی, یہاں تک کہ کچھوں تک جا پہنچے گی. اس وقت جہنمی اس حال میں ہوں گے کہ انہیں گناہوں کی وجہ سے ڈانٹا جا رہا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یا اللہ جہنم سے بچا, یا اللہ جہنم سے بچا. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے اے لوگوں کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگوں اللہ کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے, لہذا تم اس کی اطاعت کرو. بہت پیاری بات کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیا دقت ہے بھائی نماز کے لیے اٹھنے میں؟ آپ کو ہمیں کیا دقت ہے, کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نرم بستر پر پڑے ہو کر نماز قضا کرنے والے ذرا سوچ, تجھے قبر کی زمین میں لٹا کر اگر آگ لگا دی گئی تو کیا کرے گا؟ ہم بھول ہی گئے عذاب کو. ہم ان قوموں کو بھول گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. کہاں ہے قوم عاد, کہاں ہے قوم سمود, کہاں ہے قوم لوط, کہاں گئی وہ قومیں؟ کہاں ہے فرعون اس کا لشکر, کہاں ہے نمرود اس کا لشکر, کہاں گئے یہ لوگ؟ مٹ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نہیں کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا, پرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا.
बुढ़ापे ने आ के क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। बचपन में था जवानी में इबादत करेंगे, जवानी में है तो बुढ़ापे में इबादत करेंगे। बुढ़ापे ने किसी काबिल ही ना छोड़ा कि इबादत कर सकते। कमर दुख गई, टांग घुटने खत्म हो गए, हाथ में दर्द, खांसी, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और कहां सारे बूढ़े इबादत करने पर आ गए भाई, कहां सारे बूढ़े इबादत कर रहे हैं? ये तो बताओ। इन बूढ़ों की भी अक्सरियत इबादत से दूर है। ये बुढ़ापा पाकर भी नेक नहीं बन रहे। कैसे अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह हिदायत देने वाला है, ये बुढ़ापा पाकर भी नेक नहीं बनते। कि बुढ़ापे से पाकर पयामे कजाबी, ना चौंका, ना चेता, ना संभला जरा भी। अरे कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अब तो अभी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो ये गुनाह करना, छोड़ दो बुराई करना। ये आसान है, ये आसान है, नेकी करना आसान है। जहन्नम की अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा कर रखे। हजरत सैयदना मैमून बिन मेहरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब ये इरशाद हुआ और बेशक जहन्नम इन सब का वादा है, तो हजरत सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हाथ सर पर रख लिया। फिर 3 दिन तक इस तरह हैरानी परेशानी के आलम में घर से बाहर रहे कि कोई भी आपको संभाल ना सकता था, यहां तक कि आपको लाया गया। ये जहन्नम का जिक्र सुनकर परेशान हो जाते थे, डरते थे जहन्नम की आग से। अल्लाह करीम हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। अल्लाह 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 ताला तौबा की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मरवी है कि अहले दोज़ख 1000 साल जजा और फजा करते रहेंगे, चीखो पुकार करते रहेंगे, लेकिन इनके अजाब में कोई कमी ना होगी। तो कहेंगे हम पर एक सा है, चाहे बेकरारी करें या सब्र से रहें, हमें कहीं पनाह नहीं। फिर प्यास और शिद्दत अजाब के सबब 1000 साल पुकारते रहेंगे ताकि इनकी प्यास में कुछ कमी हो जाए, लेकिन बारिश ना आएगी। तो वो मजीद 1000 साल रोते चिल्लाते रहेंगे। जब वो रोएंगे तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल ये क्या मांगते हैं? तो अल्लाह के वो बेहतर जानता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए मेरे रब ये बारिश तलब करते हैं तो इनके लिए एक सुर्ख बादल जाहिर होगा। वो ख्याल करेंगे कि इस बादल से हम पर बारिश बरसेगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें से इन पर खच्चरों जैसे बड़े बड़े बिच्छू मुसल्लत कर देगा। वो इनको ऐसा डंक मारेंगे जिसका दर्द 1000 साल तक नहीं जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला से बारिश का सवाल करेंगे तो इनके लिए काला बादल जाहिर होगा। तो वो कहेंगे ये बारिश वाला बादल है, लेकिन इसमें से इनकी तरफ ऊंट जैसे बड़े बड़े सांप भेज देगा। जब भी वो इनको डसेंगे इसका दर्द 1000 साल तक ना जाएगा। आय हाय हाय। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपके सामने जहन्नम का एक मुख्तसर सा तस्किरा करने की कोशिश की है कि हम कहीं अल्लाह से डरने वाले बन जाएं और गुनाह छोड़ने वाले बन जाएं, अल्लाह की नाफरमानी से बचें और अल्लाह ताला ने जिस चीज से बचने का कहा है उस चीज से बचें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको जहन्नम की आग और जहन्नम का खोलता हुआ पानी ये पिला दिया जाए। हाय 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 हाय, कितने गुनाह हैं बंदे को, बंदा गौर करे और उसकी सजाएं कैसी कैसी हैं, कैसी सजाएं। सिर्फ मिसाल के तौर पर आप गौर करें कि शराब
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ کاش یہ شراب کی نحوست سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب جہنم کی آگ میں جلا دے۔ کاش یہ جوئے سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے، کہیں ایسا نہ جوئے کی عادت جہنم کی آگ میں جلا دے۔ کیسی برائیاں پال کے بیٹھے ہیں لوگ، اور ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ جسے میں آپ کے سامنے شراب کا بیان کیا، تو ظاہر ہے جب اللہ ناراض ہوگا تو کون بچانے والا ہے اس سے؟ ابھی یہ زندگی ہے جب اللہ کو راضی کر لیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ شراب پینے والے، شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے سب اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ یہ جو سارے غور سے سنیں، شرابیں بہت پی جا رہی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، بہت پی جا رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا پرٹیکولر کسی ملک کسی شہر کا نام نہیں لیتا، چلو، مگر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی شرابیں ایک تعداد جانتی ہے، پی جاتی ہیں، بنوائی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، بکوائی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، دلوائی جاتی ہیں، بروکری کی جاتی ہے، اس پر مطلب کہ اس پر آمدنیاں کھائی جاتی ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا طوفان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر لعنت ہے۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر لعنت ہے۔ نمبر 3، شراب پینے والے پر لعنت ہے۔ نمبر 4، شراب اٹھانے والے پر لعنت ہے۔ نمبر 5، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر لعنت ہے۔ شراب پلانے والے پر لعنت ہے۔ شراب بیچنے والے پر لعنت ہے۔ شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت ہے۔ شراب خریدنے والے پر لعنت ہے۔ جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ 10 ایسے لوگ ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 پر لعنت کی گئی ہے۔ اب بھی نہیں چھوڑیں گے شراب کو، اس کے کاروبار کو، اس گندے اور ناپاک روزگار کو۔ اللہ تمہیں اور دے دے گا، اللہ تمہیں اور دے گا۔ تم اللہ کی رضا کے لیے ایک حرام کا راستہ بند تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حلال کے 100 راستے کھولے گا۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جناب پہلے اللہ تعالیٰ مجھے حلال کا راستہ دے گا تب میں حرام چھوڑوں گا۔ کنڈیشن کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ۔ کیسی بندگی ہے تمہاری؟ اپنے رب سے کنڈیشن نہیں کرو، آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو، رب پر توکل کرو، کہ جو توکل نہیں کرتے، رب پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کی ایک سزا کتابوں میں لکھی ہے کہ موت کے بعد قبر میں ان کا قبلہ چہرے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ کتنا اس کو اللہ کی پناہ ہم نے ایزی لیا ہوا ہے، کتنا ایزی لیا ہوا ہے۔ اے مدری چینل پہ دیکھنے سننے والوں، اور گلاسگو کے اندر یہ ماشاءاللہ اوپر نیچے جو آپ اسلامی بھائی جمع ہو، ذرا سوچو کتنا ایزی لیا ہوا ہے ہم نے۔
ناچتے گاتی ہیں، عورتیں ناچتی گاتی ہیں، میوزیکل کنسرٹ پروگرام، ڈانسنگ، جاتے ہم لوگ بھی دعوتوں میں، مطلب ہم سے مراد ایک معاشرہ جو دعوتوں میں جاتا ہے، اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑے بوڑھے جوان سارے جاتے ہیں، فیملی لے کر جاتے ہیں، شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں. بولو آج ہماری شادیاں ہمارے مسلمان سوسائٹی کے اندر، مسلم کمیونٹی میں اس طرح شادیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ بولو وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں، مگر تم جا کر کون سا اچھا کام کر رہے ہو؟ آپ ہی تو جا رہے ہو. یہ تماشا دکھانے والوں کا تماشائی کون ہے؟ آپ ہو جو جاتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں. اور کہاں ہے وہ معاشرے کے انفلوئنشل پیپل جو کہلاتے ہیں، سول سوسائٹی کے کرتے دھرتے جو کہلاتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارے دین دہار ہے تمہارے شہروں میں، تمہارے علاقوں میں، تمہاری کمیونٹی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. آواز اٹھاؤ رہے اس کے بارے میں بھائی، بولو نا اس کے بارے میں، بولو نا شراب حرام کے معاملے میں، جوئے اور سود اور رشوت کے معاملے میں خوب کھل کر بولو نا، اور بند کرو نا یہ ساری چیزیں. میسیجز عام کریں، بائیکاٹ کریں اس تمام تر چیزوں کا، نہ جائیں ایسی دعوتوں میں، لوگ خود ہی سدھر جائیں گے. صرف برا کہہ لینے سے نہیں بات بنتی نا بھائی، برائی ہے تو گئے کیوں آپ برائی کی طرف؟ نہ جائے. وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں جوئے کھیلے جا رہے ہیں، وہاں گانے بجائے جا رہے ہیں، وہاں ماں بہنیں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں. یہ ہمارے پنجاب کے، میرپور کے اور دور دور کے انڈیا پاکستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. بڑے بزرگوں سے پوچھو کیا پہلے کیا عورتیں اس طرح شادیوں میں ناچتی تھی؟ بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو میں جرنلی کرتا رہتا ہوں مدری چینل پر بھی، یہ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے، ان کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ اگر کسی کے بارے پتہ چل جائے مرد کے معاملے میں کہ یہ کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر عورتیں ناچتی ہیں اور اس کو پیسے اڑاتا ہے، اس کو کبھی بیٹی دیتے تھے لوگ؟ کبھی بیٹی دیتے تھے اس کو؟ نہیں. وہ معاشرے کا گھٹیا، بدنام اور انتہائی گندا آدمی کہلاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا، میں ہر جگہ نام نہیں لے رہا ہوں کہ وہ عورتیں کون ہوتی تھی اور وہ جگہ کیا ہوتی تھی، مگر آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایسے مردوں کو ہماری سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی نا. ہم بگڑے کلچر کے نام پر، سوسائٹی کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر ہم بگڑ گئے. اور وہ عورتیں جو بازاروں میں ناچتی تھیں، جن کے پاس جانے والے مرد اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے، ان عورتوں کو ان مردوں نے اپنے ہی فیملی میں لا کر نچوایا. پہلے یہ ہوا ہے، نچوایا، ان پر اپنے ہی گھر میں لا کر اپنی شادی کے اندر اپنی ماں بہنوں کے سامنے ان پر نوٹیں اڑائی. اس وقت تم نے روک لیا ہوتا تب بھی ہم شاید بچ چکے ہوتے، مگر آپ نے اس وقت بھی نہ روکا. پھر ان کے باقاعدہ ماڈرنزم گروپ بنے اور یہ شادی کا ایک پراپرلی فنکشن بن گیا، اور یہ پورے لڑکے لڑکیاں پوری تیاری کے ساتھ ناچنے کے لیے آنے لگے. پھر کیا ہوا؟ یہ تو ناچنے والے مرد اور عورتیں تھیں، لیکن اس پر بھی ہم کو بس نہ ہوا. میں نے کہا ہماری بیٹی کیوں نہیں ناچے گی؟ ہماری بیٹی بھی ناچے گی، جب یہ ناچے تو ہماری بیٹی بھی ناچے گی. اب ان ناچنے والیوں کے پاس آپ نے اپنی بیٹیاں نچوائیں، ان سے ڈانسنگ کلاسز لی گئیں، اپنے بیٹوں کو ڈانس کروایا گیا، اور آج دعوتوں میں بھائی بہن ڈانس کر رہے ہیں، دادا دادی ناچ رہے ہیں، ساس سسر ناچ رہے ہیں، بھائی بہن دولہا دلہن سارے ناچ رہے ہیں، پورا ناچنے والا خاندان جمع ہو گیا. خبردار کسی نے کچھ کہا تو یہ ہمارے معاشرے کے بڑے عزت دار لوگ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے. یہ ان کا پورا خاندان ناچ رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے سے ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. میں سوسائٹی میں ہونے والی اس گندگی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اور کون کہتا ہے یہ ناچنا حلال ہو سکتا ہے؟
یہ ناچنا، یہ گانا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا حرام، حرام، سخت حرام. ان دعوتوں میں ہونے والی کئی چیزیں، گانے باجے موسیقی، حرام حرام حرام، سخت حرام. شریعت اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتی. اور اے میرے دیگر عزت دار اسلامی بھائیوں، آپ بھی تو جاتے ہو اس دعوتوں میں اپنی فیملیز کو لے کر. وہ باہر نکل کے کہتے ہو تو 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 خود پر کر رہے ہو کہ اس پر کر رہے ہو؟ خود پر تو کرو نا بھائی. کہ میں جا کر میری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ گندا ڈانس اور گندا ناچ دیکھ کر آ رہا ہوں. خود پر تو کرے نا. کیا شعر یاد آیا مجھے. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میں شراب پر بول رہا تھا تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ شراب اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب ٹی وی پر جو فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کے جو پروگرام چلتے ہیں، ان میں خوشی غمی، باپ برا، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بچہ پیدا ہو گیا، شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، جو بھی ٹی وی پر ہو رہا ہوتا ہے اس میں شرابی دکھائی جاتی ہے. آپس میں دعوت ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے تو شرابی دکھائی جاتی ہے. اتنی اس پروڈکٹ کی اتنی ایڈورٹائز ہوتی ہے، اتنی ایڈورٹائز ہوتی ہے. مجھے کسی نے کہا اور کہا کہ اس پر زیادہ بولو، کہ اس پر ایڈورٹائز بہت ہو رہی ہے. اور ینگسٹر، ہماری یوتھ اس میں مطلب سمجھیے کوئی غلط چیز نہیں ہے. جیسے کولڈ ڈرنک، وہ بتانے والے بتاتے جس طرح کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح یہ دعوتوں میں جو سرو کی جاتی تھی اب کئی جگہ پر شراب سرو کی جاتی ہے. اس کو باقاعدہ بڑا ماڈرنیٹ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہوں، کیونکہ ابھی تک مجھے کسی نے تردید نہیں کی کہ ایسا نہیں ہے. ٹی وی میڈیا پر بہت زیادہ شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شراب حرام ہونے کے 10 چیزیں میں بیان کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح حرام ہونے کو 10 مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے شراب کے، اس امید پر کہ شاید کو شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی دکان میں کام کرنے والا، اپنی دکان میں شراب رکھ کر بکوانے والا کہ شراب ہوگی تو گھاگ آئے گا، ارے شراب ہوگی تو لعنت آئے گی. تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں گھاگ بھیجے گا. تم حرام کے ذریعے اپنا رزق نہ لو، حلال کے ذریعے اپنا رزق لو. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی چوٹ کھا جائے اور اللہ کرے کہ مجھے کوئی خوشخبریاں ملیں کہ شراب لوگوں نے چھوڑ دی ہے، شراب کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، شراب کی دکانوں میں کام کرنے والوں نے شراب کی نوکریاں چھوڑ دی ہیں. شراب کے پیالے اٹھانا، گلاس اٹھانا، بوتلیں اٹھانا، پینا پلوانا، یہ بس اس کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے. ان کی غیرت ایمانی جاگ گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی رزق حلال میں تھوڑی سی روزی کما لیں گے، مگر ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے. انشاءاللہ کیا پتا کیا جب اللہ تعالیٰ کس کے دل و دماغ میں ایسا مدنی انقلاب برپا کر دے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. سنو، شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، شیطانی کام قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا ہے. شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا ہے، اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں میں آپ کو شراب نوشی کے چند وہ نتائج ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں. شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں.
ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں شراب کی وجہ سے، اللہ کی پناہ. لاکھوں افراد شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. زیادہ تر حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں. لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں. لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہوتی ہیں، ویمن ایبیوزمنٹ جسے کہتے ہیں، اور یہ کرنے والے کئی شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں. والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں. جب ماں باپ معاذ اللہ شراب کے عادی ہو، مرد و عورت شراب کے عادی ہوں، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان بچوں میں ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں لمان والحفیظ. لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کہ شرابی ماں باپ ہوتے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، اولاد کو پوچھتے ہی نہیں ہے. ماں باپ کے ہوتے بھی اولاد یتیموں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہے. شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار اور محبت سے محروم ہو رہے ہیں. ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی جو معاشی نقصانات بھی کم نہیں ہیں. اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر واضح ہو جائے کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی اس کا کوئی اماؤنٹ نہیں ہے جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کا علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتوں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائے تو شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے یہ اخراجات کہیں زیادہ ہیں. پھر میرے پیارے سبھی حرام جاننے میں لے جانے والا کام کہ یہ شراب کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب نوشی کرنے والے کو درخت کی شاخ اور جوتوں سے مارا. پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے 40 کوڑے. پھر جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ سبزہ زاروں دیہاتوں کے قریب رہنے لگے تو آپ نے صحابہ کرام سے شراب نوشی کی حد کے متعلق مشورہ کیا تو اس بارے میں مزید وضاحتیں دی گئیں اور 80 کوڑے مقرر سزا کی گئی. اس طرح بہت ساری شراب کے بارے میں چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا آپ سب سے کہ اگر اللہ نہ کرے یہاں کوئی ایسی بات سن رہا ہے جو شراب کے نشے میں ہوتا ہے یا شراب پیتا ہے، مہربانی کر کے شراب کو چھوڑ دیں اور اس سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. شراب اور اس طرح کے کئی اور برائیوں کے بارے میں ایک میں آپ کو عبرتناک حدیث سناتا ہوں آخر میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیے. فرماتے جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت، زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے اچھا سلوک اور باپ سے بدسلوکی کرے گا. آج یہ چیزیں کتنی نظر آتی ہیں. ماں باپ کہاں ہیں؟ بیوی آ جاتی ہے ماں کو بھول جاتے ہیں، دوست مل جاتے ہیں باپ کو بھول جاتے ہیں.
باپ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ماں کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ماں کو ایک طرف کر دیتے, باپ کو ایک طرف کر دیتے, جناب میری لائف میری فیملی. ارے تو تمہارے ماں باپ نے پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جنگل میں جی رہے تھے. وہ بھی میری لائف میری فیملی کے ساتھ تو آپ کی پرورش کی تھی. آج ماں باپ کو بھول کر کون سی خوشیاں تلاش کر رہے ہو؟ خوشیاں تو ماں باپ کی خوشیوں میں, کیونکہ ماں باپ کی خوشی آپ کی خوشی میں تھی. آپ مسکراتے تھے تو ماں باپ مسکراتے تھے. آج آپ تو مسکرا رہے ہو مگر آپ کے ماں باپ رو رہے ہیں. کہاں ہے وہ اولاد جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہے, ماں باپ کی دیکھ بھال کرتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کو اپنی محبتوں سے نوازتی ہے؟ کم اولاد رہ گئی ہے. میں نہیں کہتا بیوی کے آنے کے بعد بندہ بیوی کے حق نہ دے اور ماں ہی کی طرف رہے, لیکن بیلنس تو ہونا چاہیے نا. ماں کو ماں کا حق دو, بیوی کو بیوی کا حق دو, باپ کو باپ کی طرح دیکھو, باپ کو ملازم کی طرح تو نہ دیکھو. اگر تمہارا باپ کماتا نہیں اور آج تم کماتے ہو تو تم باپ کے سیٹ تو نہیں نہ بن گئے. ٹھیک ہے, ایک ایج آتی ہے کہ والد صاحب نہیں کما پاتے, لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ آپ کا اتنا 5.5-6 فٹ کا جو اتنا ترو تازہ بدن ہے, یہ اسی کی محنت کی کمائی ہے. اپنا خون پسینہ سینچ کر اس نے اس بدن کو کھڑا کیا ہے. اور آج جب آپ کمانے والے بن گئے تو باپ کو ملازم سمجھ کے باپ کو ایک طرف کر دیتے ہیں. کماتا ہی نہیں ہے, ریٹائرڈ آدمی ہے. تمہارا کیا ہوگا جب تم ریٹائر کی عمر پہ جاؤ گے؟ تمہارا بچہ بھی تمہارے ساتھ ایسا کرے گا. ماں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے, باپ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے. بھائی آپ کسی بھی کلچر میں جی رہے ہو, مسلمان تو ہو. کیا مسلمان ماں باپ کو یوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یا اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے تو کیا وہ ان کو آنکھیں دکھائیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھاؤ, ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا کام کرو, اپنا کام کریں گے. اس طرح جو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آزاد ہونے کی باتیں کرتی ہے, کل کسی نشے کی حالت میں کہیں بیچارے کی لاش ملتی ہے, شرابی بن جاتے ہیں, جواری بن جاتے ہیں, ڈرگس ایڈکٹ بن جاتے ہیں, یا ڈرگس کا کاروبار کرتے ہوئے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. یا ایسی بیٹیاں گندے کام کرتے کرتے کنواری مائیں بن جاتی ہیں جو اپنے سر سے اپنے ماں باپ کا ہاتھ ہٹا دیتی ہیں. خبردار ہم کو کچھ کہا تو, ارے تمہارے ماں باپ ہیں, تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. زندگی میں کوئی ایسا دوست نہیں ہے تمہارا جو تمہارے باپ سے زیادہ تمہارا اللہ بھلائی چاہتا ہو. کوئی ایسا دوست نہیں. یہ عجیب دماغ میں پھنس جاتی ہے, میرا دوست اچھا میرا باپ برا. کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو آپ کے والد سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہو. دوست خود کو بیچ کر نہیں آپ کو بچائے گا, باپ خود کو بیچ کر آپ کو بچاتا ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اب دیکھ لیجئے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا, آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا, اپنے دوست سے اچھا سلوک, باپ سے بدسلوکی کرے گا. پھر فرمایا مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی, مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی, ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا. انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی, شراب پی جائے گی, ریشم پہنا جائے گا, گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی, گھروں میں گانے بجانے کی آلات رکھے جائیں گے, میوزیکل انسٹرومنٹ. آپ بھی جاؤ تو کہیں گٹار پڑا ہوا ہے, کہیں پیانو پڑا ہوا ہے, کہیں کیا پڑا ہوا ہے, کہیں کیا پڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آج سے 1400 سال پہلے کا. یہ سنو کہ اس کے بارے میں میرے آقا نے کتنے پہلے غیبی خبر دی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں گانے باجے کے آلات رکھے جائیں گے. اس امت کے بعد والے پہلوں پر لان تان کریں گے. تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مس ہونے یا بدل جانے کا انتظار کریں. یہ جب 15 چیزیں عام ہوں گی. ایک اور حدیث سنیے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم
رسول پاک کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور و تکبر اور لہو لعیب میں رات گزاریں گے، کھیل کود تماشوں میں رات گزاریں گے، صبح اس حال کریں گے، صبح مارننگ اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے اور ریشم پہننے کی وجہ سے مسخ کر کے چہرے مسخ کر کے بدل کر مسخ کر کے بندروں خنزیروں کی صورتیں بدل چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سناؤ، ایک روایت حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو لعیب میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ انہی کے رات گزارے گا، لہو لعیب میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے، انہیں زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا، آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا، ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا، اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ہماری معاشرے میں ہونے والی کتنی برائیاں بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں میں، ذرا سنیے، سوچئے اور اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں مبتلا ہر شخص اس طرح کے اجتماع میں نہیں آتا۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں بیٹھا ہوا جو ہر شخص ہے وہ معاذ اللہ شراب بیچتا ہوگا، شراب کا کاروبار کرتا ہوگا یا شراب پیتا ہوگا، کوئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ مساجد میں آتے نہیں ہیں، بیان و واعظ و تقریر سنتے نہیں ہیں، نصیحت کی باتیں سنتے نہیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا آدمی ہو دولت مند تو پھر اس کے ساتھ بات کرے کون؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا عقل مند آدمی ہوں۔ ارے اگر دولت صرف عقل مند کے پاس ہوتی تو فرعون دولت مند تھوڑی ہوتا، نمرود دولت مند تھوڑی ہوتا، قارون دولت مند تھوڑی ہوتا، یہ دنیا کے بے وقوف لوگ تھے۔ اگر صرف منصب عقل مندوں کا کام ہے تو پھر نمرود بھی تو منصب والا تھا، فرعون بھی تو منصب والا تھا، یہ یزید پلید بھی تو منصب والا تھا۔ کیا یہ اچھے لوگ تھے؟ نہیں، یہ عزت و ترقی کا معیار نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ۔ یہ دولت، یہ منصب، یہ بڑا آدمی جیسے کہ جس کو ہمارے لوگ سوسائٹی میں اسٹیٹس کے نام پر کہتے ہیں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ ویری سوری ٹو سے، مجھے میری بات کا برا مت مانیے گا، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک حکم، ایک قرآن کریم کی ایک بات بیان کرتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے اور زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی یہ عزت کا معیار ہے۔ وہ بھلے غریب آدمی ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ تقوی والا ہے۔ بھلے اس کے کپڑے بوسیدہ ہیں، اس کے کپڑے کمزور ہیں، اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مگر وہ تقوی والا ہے، اس کی عزت کرے، یہ عزت والا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے۔ اللہ کے ایسے نیک بندوں کے تذکرے کتابوں میں لکھے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات پر قسم لے لے، اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرنے والا کوئی اتھارٹی بن جاتا ہے، پیسے والا بن جاتا ہے، کوئی ایسی پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نصیحت کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ ارے اللہ کے بندے، خدا سے ڈر اور سمجھ، اس چیز کو نہ دے کہ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، بلکہ وہ شخص بڑا محروم اور بد نصیب ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ سمجھنے والی صلاحیت پیدا کریں، حق قبول کرنے والا جذبہ پیدا کریں۔ اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو اس کو مان لیں اور اپنے رب کے حضور اس بات پر مطلب آئیں کہ یا اللہ میری غلطی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا،
بیمار ہو گیا. آپ نے اس کے آگے کلمہ پڑھا. اس نے کہا میں اس کلمے سے بیزار ہوں, اور کہتے اس کی روح نکل گئی. آپ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا غم لگ گیا. 40 دن تک آپ اپنے گھر میں رہے. 40ویں رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تو میرا ہونہار شاگرد تھا, تیرا برا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ میں 3 گناہوں کی بیماریاں تھیں. نمبر 1, میں حسد کرتا تھا. میں حسد کرتا تھا. نمبر 2, میں چگلی کھاتا تھا. نمبر 3, ایک بیماری تھی جو ڈاکٹر کے کہنے پر سال میں 1 دفعہ شراب کا ایک گلاس پیتا تھا. اس 3 گناہوں کی بیماری کی وجہ سے میرا یہ برا خاتمہ ہوا. میں سننے دیکھنے والوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس نوجوان کی اس 3 برائیوں پر پکڑ ہو گئی, کیا پتا ہماری کس برائی پر پکڑ ہو جائے. ہم یہ سوچنا بند کر دیں کہ مجھ میں برائی نہیں ہے, مجھ میں خرابی نہیں ہے, میں گناہ. اتنے گناہ کی فہرست تو پڑے, گناہ ہیں کتنے, پھر پتا چلے گا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں, کتنے برے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کریں. سچی توبہ کرو پیارے اسلام بھائی, یقین مانو کتنے گناہ ہو گئے نا, سچی توبہ کرو, اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. کرم کرتا ہے, ایسا کرم کرتا ہے کہ بس بندہ اللہ کی رحمت پر جھوم اٹھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اپنے لوگوں کو لے کر آئے بارش کی دعا کرنے کے لیے. 70,000 آپ کے ساتھ ہے, کتنے؟ 70,000. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بارش کی, بارش نہیں ہو رہی. بارش کے کوئی آثار ہی نہیں آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو اتنے سالوں سے میری نافرمانی کر اور ڈھٹائی ہے اس کے اندر, یعنی ڈھیٹ پن ہے نا اس کے اندر, وہ میری سخت نافرمانی کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے میں تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا, بارش نہیں برسے گی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, مولا پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا, آپ اعلان کر دیں کہ ایسا جو شخص ہے جو یہاں کھڑا ہے وہ نکل جائے. یہ نکل جائے گا, میں دعا کو بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, مولا 70,000 لوگ ہیں, میں آواز دوں گا, میری پہنچے گی کیسے آواز؟ اللہ فرماتے ہیں, موسیٰ تمہارا کام اعلان کرنا ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسا ایک شخص ہمارے درمیان کھڑا ہے, اللہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا. میں اس کو کہتا ہوں کہ تو یہاں سے نکل جا. اب وہ جو شخص تھا نا, اس سر پر چادر اوڑے ہوئے دعا میں کھڑا تھا. اب وہ اس نے اعلان تو سن لیا. اعلان سن کے یہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف کہ کوئی نکلا کہ نہیں نکلا. کوئی نہیں نکلا. کوئی سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میں ہی ہوں, یہ میں ہوں, میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ میں ہی اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ بارش نہیں برسا رہا. ہائے میری گناہوں کی نحوست. اب وہ کھڑا ہے, اپنے رب سے کہتا ہے, مولا میں نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں, میں نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں, رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی. میری توبہ قبول کر لے, میں معافی مانگتا ہوں. بولا میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے, میری عزت رکھ لے, مجھے رسوائی سے بچا لے.
ان پر بارش برسا دے مولا. تھوڑی دیر میں بادل آئے, بارش برس پڑی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے تو کسی کو جاتے نہ دیکھا, تو تُو نے بارش کیسے برسا دی؟ میرا رب فرماتا ہے موسیٰ جس کے لیے روکی تھی نا اسی کے لیے برسا دی. جس کے لیے روکی تھی ماں میرے موسیٰ اسی کے لیے برسا دی. اس نے توبہ کی, میں نے توبہ قبول کر لی اس کی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون ہے مجھے بتا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کو چھپایا تھا. جب میرا نافرمان تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے. اب تو توبہ کر کے میرا فرما بردار بن گیا ہے, اب میں اس کو رسوا کیسے کر دوں. موسیٰ علیہ السلام لمحہ لگتا ہے, اللہ توبہ قبول کرتا ہے, لمحہ لگتا ہے. کوئی سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے, روئے, گر گرائے, شرمندہ ہو, اللہ بچا لیتا ہے اس کو. پیارے اسلامی بھائیو اللہ بچا لیتا ہے. وہ ہے کریم, وہ ہے ستار, وہ ہے غفار, وہ رحمان ہے. بندہ اس کی رحیمی کو, اس کی کریمی کو, اس کی ستاری کو, اس کے کرم کو پکارے اور سچی نیت سے پکارے, دل سے پکارے, اور وہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے. اس سے نہیں چھپا سکتا بندہ. تم دنیا کے آگے ہیلے بہانے کر سکتے ہو, اپنے رب کے حضور نہیں کر سکتے. تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں تم نے چھپا کر رکھا ہے. تمہارا رب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون میری بارگاہ میں سچی توبہ لاتا ہے, کون دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. وہ جانتا ہے. اس کی کریمی, ہم معافی مانگ لے. وہ ایسا چھپاتا ہے بندے کو, ایسا کرم کرتا ہے. ایک شخص کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ شراب کی بوتل لیے جا رہا تھا, سامنے سے عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. اوئے ہوئے, وہ تو ڈر گیا, اب کیا ہوگا میرے ساتھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پوچھیں گے کہ بتا اس میں کیا ہے. اس میں تھی شراب. وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے مولا تیرے بندے عمر کے آگے مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا. میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. کیا کہا؟ توبہ کرتا ہوں مولا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے, کہا بتا اس میں کیا, بتا اس میں کیا ہے. کہ یا امیر المومنین اس میں سرکہ ہے. کہ سرکہ ہے؟ کہ سرکہ ہے. کہ بتا. آپ نے دیکھ کر چکھا تو اس میں سرکہ تھا. اللہ نے لمحے میں شراب کو سرکہ بنا دیا اور اس اپنے بندے کو رسوا ہونے سے بچا لیا. کر لے توبہ, کر لے توبہ, رب کی رحمتیں ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ان نمازیں قضا کرنے والوں توبہ کر لو. شرابیں پینے والوں, بیچنے والوں, بنانے والوں, بنوانے والوں, اس کا کاروبار کرنے والوں, اس کی دکانیں چلانے والوں, چلوانے والوں, دکانوں میں رکھنے والوں, رکھوانے والوں, سب توبہ کر لو اپنے رب سے. تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جاتا. یہ ڈرگس کا کاروبار کرنے والوں, ڈرگس پینے والوں, ڈرگس بیچنے والوں, ڈرگس بکوانے والوں, تو خدا کا خوف کرو. کیوں میرے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ ان کو نشے کا عادی بنا کر کیوں تم کسی کے باپ کی امیدوں پر پانی پھیر رہے ہو؟ کوئی نشے کا عادی بن کر گھر جاتا ہوگا, اس کی ماں پر, اس کے باپ پر, اس کی بیوی پر, بچوں پر کیا بیتتی ہوگی, کبھی سوچا؟ تم نے اپنے دنیا کے 2 پیسوں کے لیے کسی کی زندگی تباہ کر دی. تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اے نشے کے عادی, تو بھی نشہ چھوڑ دے. کیوں ناجائز کاموں میں پڑھ کر اپنے رب کو ناراض کرتا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ نشے کی عادت, شراب کی عادت
یہ برائی کی عادت ایسی نحوست اس کی طاری ہو جائے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کہ یہ عادتیں ایمان نہ برباد کر دیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اے ماں باپ کو ستانے والوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ ناراض ہو اور کہیں مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہ ہو. ماں باپ کو راضی کر لو. یہ حرام روزی کمانے والوں، دھوکہ دے کر مال کمانے والوں، خدا را مان جاؤ. اپنے بچوں کی غیر شرعی تربیت کرنے والوں، بیوی پر ظلم کرنے والوں، اور وہ عورتوں جو اپنے شوہروں پر زیادتی ظلم کرتی ہو، سب مان جاؤ. اپنے رب کو راضی کرو. قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، نماز سیکھو. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ وضو کرو، وضو سیکھو. وضو کیسے کرتے ہیں؟ غسل سیکھو کیسے کرتے ہیں. اسلام و دین کو سیکھو. ارے صرف پیسہ ہی کمانے کے لیے آئے کیا؟ میرا رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. پیسہ 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 کمانے میں تم نے نہ رب کی نافرمانی کا خیال کیا، نہ اس کی اطاعت و فرما برداری کا خیال کیا، نہ رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری کا خیال کیا، نہ لوگوں کے حقوق دیے، کچھ بھی نہ کیا. بس مال کماتے رہے، آخرت کو بھول گئے. حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کیا کرو گے قبر میں جا کر؟ اعمال تو نیک چھوڑ دیے، کیے ہی نہیں. مال دنیا میں رہ گیا، رشتہ دار چھوڑ کر آ گئے. اب تو قبر میں اکیلے ہو، نیکیاں کہاں ہے؟ ابھی وقت ہے، سانسیں ہیں نا، آ رہی ہے جا رہی ہے. ابھی موقع ہے، نیکی کر لیں، توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے. بس یہ ایک اسکاٹ لینڈ، گلاسگو، اس کے اطراف کے تمام عاشقان رسول، یو کے اسلامی بھائیوں، میرا آج یو کے سفر کا آخری اجتماع ہے. کل سے ہم جرمنی جائیں گے. یورپ کا اجتماع، یورپ کا سفر شروع ہو جائے گا. جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، اپنے گھروں میں اسلام و دین کو لائیے، مدنی چینل لائیے. بس اپنے بچوں کی اسلام و دین کے بارے میں تربیت کیجیے. گناہ گھر میں مت آنے دیجیے. جھوٹ، ظلم، بدیانتی، حرام روزی سے اپنے گھر کو پاک کریں. جاندار کی تصویریں جو گھر میں لگائی ہیں اس کو نکال دیں، ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس طرح گھروں میں. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش و تربیت کریں. اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں. قرآن سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، اور نماز درست کرنے کے لیے نماز کورس کر لیں. بس مصروف ہو جائیں دین کے کاموں میں، سنتیں سیکھنے مصروف ہو جائیں. اگر داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹا ہے تو پوری ایک مٹھی رکھ لو. اس داڑھی میں ایسا کیا وزن ہے جو تم سے اٹھتی نہیں ہے یار؟ کیوں عشق رسول کی باتیں کرتے ہو اور محبوب کی محبت کی نشانی کو منڈ کر نالیوں میں بہاتے ہو؟ کیسا عشق رسول ہے آپ کا یار؟ نعرے تو بڑے لگاتے ہو اور اسی آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالیوں میں بہاتے ہو. کیسا عشق رسول ہے آپ کا؟ اے میرے نوجوانوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی ایکٹر، اداکار، گلوکار، فنکار، اس طرح کا کوئی اور آدمی کوئی ڈیزائن والی داڑھی رکھ لیتا ہے تو تم اس کی نقل تو کرتے ہو، لیکن آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی نقل تم سے نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نقل تم سے نہیں ہوتی. جس کی طرح زندگی گزارنے کا تمہیں تمہارا رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ سے رسول پاک کی زندگی والا عمل نہیں ہو رہا. آپ گلوکار، اداکار، فنکار اور فلاں 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 کے انداز کے کپڑے پہنو، ان کے جیسے بال بناؤ، ان کے جیسے چہرے بناؤ، اس پر تم فخر کرو. اور وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن جیسا حسین و جمیل نہ آیا، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گا، ان کی اداؤں کو ادا کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ہے.
ذرا سوچو تو صحیح، محبوب کریم جیسا حسین و جمیل کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا ہوا نہ ہوگا، کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ان کے امامیں، ان کی داڑھی، ان کی زلفیں، ان کا لباس، میرے آقا کے کھانے کا انداز، پینے کا انداز، چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، سننے کا انداز، چلنے کا انداز، مسکرانے کا انداز، ارے ان جیسا نہ تھا نہ ہے، ان کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ ہے جن کے پیچھے جاؤ گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، کہ میرے آقا فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دعوت اسلامی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ عالم بنائیں اپنے بچوں کو، حافظ بنائیں، مبلغ بنائیں، اور بس اسی کام میں مصروف ہو جائیں۔ آپ کی دنیا کا کیا جائے گا؟ آپ جو حلال رزق کماتے ہیں وہ ٹائمنگ میں ہی کمائیں گے نا، لیکن نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ جیئیں گے، پوری ایک مٹھی داڑھی کے ساتھ جیئیں گے، امامے کے تاج سر پہ سجا کر جیئیں گے، اور اسی ملک میں انہی ہواؤں میں، انہی فضاؤں میں، انہی حالات کے اندر ہے نا امامے والے، داڑھی والے، امام، عالم، حافظ، نیک لوگ نہیں ہیں نا؟ کیسے ہو گئے؟ یہ بھی تو یہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حالات برے نہیں ہیں، میں برا ہوں، انہی حالات میں تو یہ بھی ہیں بھائی۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے نیکی کر لیتا ہے۔ اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کے باہر مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہوا ہے، جہاں آپ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر علماء اہل سنت کی کتب وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت 7 دن کا نماز کورس بنیادی احکام سیکھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل سے لے کے 27 جنوری تک مدرسہ مدینہ ندری روڈ گلاسکو میں کی نماز کے بعد 8:30 کوشش فرمائے نماز کی بنیادی احکام سیکھنے کے لیے اس میں ضرور تشریف لائیے۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل گلاسکو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو نماز عشاء 8 بجے عشاء جماعت ہوتی، اس کے بعد مدرسۃ المدینہ میں ہی ہوتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی عمران اتاری سلمہ الباری تشریف فرما ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ امیر اہل سنت نے آپ کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ قادری سلسلے میں مرید کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ قادری سلسلے کی کیا ہی بات ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو آج ہمارے پاس یہ نادر موقع ہے کہ حاجی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر توبہ بھی کروائیے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا غلامی میں ہمیں شامل بھی کر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے
गुनाहों से और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान क़ादरिया रज़विया में। मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके जरिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे। दुआ के आदाब में से ये भी है कि जब भी दुआ मांगे दोनों हाथ इस तरह उठाएं कि सीने की सीध में रहें। वैसे मैं कहता हूं ऐसे कर लें तो सीने की या कंधे की सीध में रहें या चेहरे की सीध में रहें, या इतने बुलंद हो जाएंगे बगल की सफेदी नजर आए। चारों सूरतों में हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखेंगे। दुआ का किबला आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं। आ पड़ी किश्ती मेरी मुंजधार में, हाथ उठाता हूं तेरे दरबार में। हाथ उठाकर मांगता हूं तुझसे दुआ, देखिए होता है अब अंजाम क्या। तेरे गुनाहगार, बहुत गुनाहगार, बहुत गुनाहगार तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह, सर है खम, हाथ मेरा उठा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फजल की, रहम की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। उम्र बदियों में सारी गुजारी, हाय नहीं फिर भी शर्म सारी। बख्श महबूब का वास्ता है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। या अल्लाह, हम हाजिर हैं, गुनाह कबूल कर रहे हैं। हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारी माफी कबूल कर ले और हमारे गुनाह माफ कर दे। बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं। बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या रब्बे करीम,
تجھے محبوب کریم کا واسطہ، ہر نبی کا، ہر صحابی کا، ہر ولی کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، یا رب کریم جو یہاں اسلامی بھائی حاضر ہیں اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہمیں نیکی کی توفیق دے، پرہیزگاری کی توفیق دے، گناہ سے بچا، تیری نافرمانی سے بچا، اللہ ہم نیک بننا چاہ رہے ہیں بنا دے، یا اللہ اچھا بننا چاہ رہے ہیں بنا دے، یا رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ قیامت کی شرمندگی سے بچا، یا رب کریم ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، دین و ایمان سلامت رکھ، عزت آبرو سلامت رکھ، جان و مال سلامت رکھ، یا رب کریم ہم سب کی جائز حاجتوں پر مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو مریضوں کو شفا عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، یا اللہ جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما، یا رب کریم پیارے حبیب کا واسطہ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، ہمارے امیر سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش مولا الصلاۃ و سلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، آقا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام،
بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ نور اللہ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی یا نبی یا نبی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 صل على سيدنا ومولانا محمد میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کر